پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ صفائی والی بھی شاید کام نپٹا کے چلی گئی تھی۔ وہ کچن میں گئی، 2 بریڈ سلائسز اور 1 انڈا فرائی کیا، ساتھ 1 چائے کا مگ بنایا اور یہ چیزیں اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پیٹ میں کچھ گیا تو دماغ بھی بہتر طور پر سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھر سے اس ساری صورتحال پر غور کرنے لگی۔ اگر وہ یہ سارا معاملہ آنٹی سعدیہ کے سامنے رکھتی تو انہوں نے اسے دبانے کی ہر ممکن کوشش کرنا تھی، چاہے پیسے دے کر اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتی یا دھمکیاں دیتی یا پھر منت سماجت پر اتر آتی، مگر انہوں نے اس معاملے کو گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنے دینا تھا، کیونکہ وہ فوش میگزین والا معاملہ ان کے سامنے رکھ کر ان کا رد عمل دیکھ چکی تھی۔ اب تو جو بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی سوائے خود کا تماشا بنانے کے اور کچھ نہیں تھا۔ قانون اس جیسی کمزور اور نہاتی لڑکی کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ وہ سوچتی رہی، سوچ کر اس کا دماغ بھی دکھنے لگا تھا۔ آخر کار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ ایک حل اس کے ذہن میں آ گیا تھا۔ اس کے ہونٹ زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے اپنے منصوبے کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کیا۔ اسے یہ پلان بالکل بے داغ اور بے ضرر دکھائی دیا۔ اگر اس پلان پر کامیابی سے عمل درآمد ہو جاتا تو ایک دردناک موت عالیان کا مقدر ٹھہرتی اور انم پر ہلکی سی آنچ بھی نہ آتی۔ وہ ہر پہلو پر اچھی طرح غور و خوض کرنے کے بعد مطمئن ہو گئی۔ آنٹی سعدیہ یا کسی اور کے سامنے اس نے خود کا تماشا بننے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس کے سامنے اس کی پوری زندگی پڑی تھی۔ اگر وہ بدنام ہو جاتی تو یہ دنیا اس کی باقی ماندہ زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیتی۔ اس نے اپنے بیڈ کی چادر کا ناقدانہ نظروں سے جائزہ لیا تو اسے اس کے بدلنے کا خیال آیا۔ ایک چمکتی ہوئی چیز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ چیز اس نے اٹھا لی۔ یہ کسی مردانہ شرٹ کا بٹن تھا جس کے کنارے پیتل کے تھے اور یہ پیتل کے کنارے سونے کی مانند چمک رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر اس بٹن کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر احتیاط سے سنبھال لیا۔ اس نے دوپہر کا کھانا تیار کیا۔ 3 بجے آنٹی سعدیہ گھر واپس آئیں۔ وہ ٹیبل پر بیٹھی تو انم نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے خوش دلی سے پوچھا۔ پہلے سے کافی بہتر ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، وہ مسکرائیں اور کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے انم سے کہا، انم چائے باہر لاؤنج میں لے آؤ۔ جی اچھا۔ وہ چائے کا مگ ان کے آگے رکھ کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ آنٹی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا بات ہے؟ وہ استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نرسنگ کا کورس کرنا چاہتی ہوں۔ مگر کیوں؟ پہلے اپنی اسٹڈی تو کمپلیٹ کر لو۔ اسٹڈی ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہوتی رہے گی۔ میں نے یہ فیصلہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ویسے بھی سائنس پڑھ کر میں نے کون سا ڈاکٹر بن جانا ہے؟ FSc کرنے کے بعد بھی نرسنگ کے شعبے میں جانے کا ارادہ تھا۔ چلو اپنا FSc تو کمپلیٹ کر لو نا، انہوں نے چائے پیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ میں نرسنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی کمپلیٹ کر لوں گی۔ مگر تمہیں اچانک ایسی کیا ایمرجنسی آن پڑی؟ آپ تو جانتی ہیں ہمارے گھر کے حالات، اور پھر نرسنگ واحد ایسا پروفیشن ہے کہ جہاں ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہی سیلری لگ جاتی ہے۔ میں اپنی تنخواہ کے یہ پیسے گھر بھیجا کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، مگر تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر کسی ہاسٹل میں رہنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ انم دل ہی دل میں مسکرائی۔ اپنا مقصد پورا کیے بنا میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر میڈم سعدیہ نے اسے ایک ہسپتال میں نرسنگ کی جاب دلوا دی، جہاں اس کی ٹریننگ کے ساتھ ہی اس کی سیلری بھی شروع ہو گئی، اور اس 1 ہفتے میں عالیان اسے ایک بار بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ آخر عالیان کہاں گیا؟ وہ دل میں سوچتی، ورنہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے آمنا سامنا لازمی امر تھا۔ اور پھر یہ عقدہ بھی آنٹی سعدیہ نے جلدی ہی کھول دیا۔ انہوں نے بتایا کہ عالیان اپنے دوستوں کے ساتھ 15-20 دنوں کے لیے ملائیشیا چلا گیا ہے۔ وہ سن کر مسکرائی۔ عالیان صاحب، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے خلاف کوئی قانونی کارروائی کروں گی اور تم اس کارروائی سے چھپ کر ملائیشیا جا بیٹھے ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں تمہارے خلاف وہ کارروائی کروں گی کہ جس سے تم جی سکو گے نہ مر سکو گے، بلکہ اپنی موت کی دعائیں مانگا کرو گے۔ ہاسپٹل جانے سے اس کی روٹین میں کوئی واضح بدلاؤ نہ پیدا ہوا۔ اب کالج کی بجائے صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہسپتال میں ڈیوٹی دیتی، پھر گھر آ کر دوپہر کا کھانا تیار کرتی اور کھانا کھا کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ ہسپتال میں کام کرتے ہوئے اپنی مطلوبہ چیز تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے جلدی ہی وہ چیز حاصل کر لی۔ آج اس نے ہاسپٹل سے چھٹی کی تھی۔ اب اسے میڈم سعدیہ کے گھر سے نکلنے کا انتظار تھا۔ آخر 10 بجے سعدیہ آنٹی روانہ ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔
ابھی صفائی کرنے والی ملازمہ نہیں آئی تھی۔ وہ اس وقت گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں ٹیشو پیپرز میں لپٹی ہوئی کوئی چھوٹی چیز اٹھا رکھی تھی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر چھت پر آلیان کے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلا ہوا ملا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ وہ واش روم میں گئی، اپنا کام مکمل کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ نیچے اپنے کمرے میں گئی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی۔ اب اس گھر میں اس کے رہنے کا جواز ختم ہو چکا تھا۔ پیکنگ کرنے کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا تیار کیا۔ بیگم سعدیہ گھر آئیں تو اس نے اپنے جانے کی اطلاع دی۔ بہانہ یہ بنایا کہ اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ابا کی کال آئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے۔ بیگم سعدیہ کی اس شاندار آفر کو اس نے ٹھکرانا مناسب نہ سمجھا اور ڈرائیور کے ساتھ بیگم سعدیہ کی شاندار گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے اس شاندار محل نما بنگلے پر ایک الوداعی نظر ڈالتے ہوئے یہی سوچا کہ میں اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ گاؤں گئی۔ اماں ابا نے پرجوش استقبال کیا مگر اس کے کپڑوں کا بیگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تم کتنے دنوں کے لیے آئی ہو؟ ہمیشہ کے لیے، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مگر کیوں؟ پڑھائی کیوں ادھوری چھوڑ دی؟ اماں نے چلا کر پوچھا۔ بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اب مزید نہیں پڑھوں گی۔ وہ دونوں ایک دو دن اسے سمجھاتے رہے مگر جب وہ اپنے ارادے سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب اسے اپنے مجرم کے کیفے کردار تک پہنچنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ 3 ماہ بعد اس نے ایک دن میڈم سعدیہ کو فون کر کے پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ انکل کیسے ہیں؟ میں اور تمہارے انکل تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ہاں، آلیان آج کل کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کا لہجہ کچھ پریشان سا تھا۔ کیوں؟ اسے کیا ہوا؟ انم کے دل میں لڈو سے پھوٹنے لگے۔ پتہ نہیں، مگر آج کل کچھ سست سا دکھائی دیتا ہے اور کالج بھی نہیں جا رہا۔ یہ اطلاع سن کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کے بعد بھی گاہے بگاہے اس کی آنٹی سعدیہ سے بات چیت ہوتی رہی مگر وہ ہر بار آلیان کی تیزی سے گرتی صحت کو لے کر پریشان دکھائی دیتی۔ 1 سال گزر گیا۔ انم اس حادثے کو ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی مگر انتقام لینے کی خواہش آج بھی دل میں کسی الاؤ کی مانند دہک رہی تھی۔ اس کی منگنی اپنے چچا زاد بہروز سے طے پا چکی تھی۔ بہروز ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ ٹیلی فون کے محکمے میں ایک اچھی پوسٹ پر تعینات تھا۔ ایک دن اچانک میڈم سعدیہ کی تشریف آوری ہوئی۔ وہ گاڑی سے نکلی تو پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ چہرہ زرد، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی اور آنکھوں کے گرد ہلکے، اور لباس کے معاملے میں بھی اب وہ پہلی جیسی آن بان شان دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں کچھ شاپرز بھی اٹھے۔ ایسے شاپرز ہر ملاقات میں ان کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ ان شاپنگ بیگز میں انم اور اس کی فیملی کے لیے سیکنڈ ہینڈ ملبوسات ہوا کرتے تھے، دوسرے معنوں میں آنٹی سعدیہ اور اس کی فیملی کی اترن۔ گھر میں اس وقت صرف انم اور اس کی امی تھیں۔ انم نے ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی تو وہ گرنے والے انداز میں کرسی پر بیٹھ کر ہانپنے لگیں۔ اماں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو انم ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے آنٹی؟ کیا بتاؤں تمہیں انم، تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد کیا کیا قیامتیں ٹوٹ پڑی ہم پر۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں اور آواز بھرا گئی۔ کچھ بتائیں تو صحیح، انم نے خریدا۔ آلیان کو HIV پازیٹیو نکل آیا۔ پتہ نہیں اسے یہ موذی مرض کیسے اور کہاں سے لگ گیا۔ سوکھ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ اس کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، ماں ہوں نا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اپنے ہینڈ بیگ سے ایک لفافہ نکالا اور انم کی طرف بڑھایا۔ اس میں تمہارے لیے کچھ لکھا ہے، اس نے۔ تم دونوں کی اکثر لڑائی ہو جایا کرتی تھی، شاید معافی شافی مانگی ہوگی۔ انم نے لرزتے ہاتھ سے وہ لفافہ پکڑ کر اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا۔ اوپر سے اماں آ گئیں۔ اماں نے آنٹی کو کولڈ ڈرنک پلائی۔ آنٹی تھوڑی دیر بیٹھیں اور پھر چلی گئیں۔ جانے سے پہلے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان شاپرز میں فلک شیر کے کچھ پرانے کپڑے ہیں، عابد بھائی کے کام آ جائیں گے۔ تنہائی ملتے ہی اس نے وہ لفافہ چاک کیا اور اس کے اندر رکھا کاغذ کا پرزہ باہر نکال لیا۔ یہ آلیان کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ پیاری انم، آداب۔ میں تمہارے دل سے کھیلتے ہوئے یہ حقیقت بالکل فراموش کر گیا تھا کہ ایک طاقت ایسی بھی ہے جو جب چاہے کسی کی قسمت کے ساتھ کھیل سکتی ہے، جس کے ہاتھ میں ہم سب کی ڈوریاں ہیں۔
وہ اوپر بیٹھا ان ڈوریوں کو ہلاتا رہتا ہے اور ہم سب اس کے اشاروں پر تھرکتے رہتے ہیں۔ تمہارے مجروح دل کی صدا بھی اس نے پاس ہو کر سنی اور مجھے ایسی سزا دی کہ میں ہر وقت اپنی موت کی دعا مانتا ہوں بہت گناہ گار ہوں، لا تعداد دلوں کو توڑا ہے مگر کبھی کسی نسوانی وجود کو نہیں روندا۔ دلوں سے کھیلنا من پسند مشغلہ ضرور رہا ہے مگر اپنی ماں کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج تک کبھی کسی عورت کے جسم سے نہیں کھیلا۔ پتہ نہیں پھر ایسی بیماری کیوں لگ گئی جس کی شہرت ہی جنسی بے راہ روی گردانی جاتی ہے۔ خیر، جتنے دلوں کو توڑا ہے پتہ نہیں کس کس کی بد دعا اس عذاب کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ معافی مانگنے کا حق تو نہیں رکھتا مگر بھیک تو مانگ سکتا ہوں نا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، تمہارے معاف کرنے سے شاید میری موت مجھ پر مہربان ہو جائے۔ تمہارا گناہ گار بدقسمت آلیان۔ خط پڑھتے پڑھتے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ جو سوچتی تھی کہ آلیان کو عبرتناک انجام سے دو چار کر کے دلی سکون حاصل کر سکے گی، وہ سکون تو اب بھی اس سے کوسوں دور تھا۔ اس نے ہی ہاسپٹل سے ایڈز کے ایک مریض کا تھوڑا سا خون حاصل کر کے اس خون میں شیونگ ریزر کا بلیڈ ڈبویا تھا اور اس ریزر کو آلیان کے واش روم میں رکھ دیا تھا، جبکہ پہلے سے موجود ریزر اس نے اٹھا کر باہر ڈسٹ بین میں پھینک دیا تھا۔ مگر آلیان نے اپنا جرم ماننے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ یہ بات انم کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھی، جبکہ اس نے یہی سنا تھا کہ مرتا ہوا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس الجھن میں نہ جانے کتنا وقت گزر جاتا کہ سچائی خود بخود سامنے آ گئی۔ اگلے دن وہ آنٹی سعدیہ کے لائے ہوئے کپڑے شاپنگ بیگ سے نکال رہی تھی جب انکل فلک شیر کے ایک گرم سوٹ پر اس کی نظریں جم کر رہ گئیں۔ سوٹ غیر معمولی نہیں تھا، غیر معمولی اس پر لگے ہوئے وہ پیتل کے بٹن تھے۔ انم وحشتناک نظروں سے قمیض کے بٹن دیکھنے لگی۔ ایک بازو کا بٹن غائب تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے بیگ سے وہ 1 سال پہلے کا سنبھالا ہوا بٹن نکال لائی۔ اب اس قمیض کے بٹن پورے ہو چکے تھے۔ انم کی آنکھوں کے سامنے سلونے انکل فلک شیر کا بھاری بھرکم چہرہ گھومنے لگا۔ وہ انکل جو بہت شریف اور کم گو تھے، اس کی آنکھوں کے آگے یکدم اندھیرا چھا گیا۔ وہ بیٹھی بیٹھی ایک طرف کو لڑک گئی۔ یہاں پر کہانی کا دی اینڈ ہو گیا۔ ویورز، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جلدی حاضر ہوتی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے